الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين وهدى للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک very brief میں ایک گو کر رہی ہوں in a glance مکی زندگی مدنی زندگی اور ان کی پیدائش کا تھوڑا سا ان کا ٹائم لائن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہاشم باپ عبداللہ ماں آمنہ اور دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب. علم یجد کا یتیمن فآوا اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کہ ہم کیا نہیں ہم نے پناہ دی تم کو جب تم کو پایا یتیم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی شفا بنت عمرو ان کے ذریعے پیدا یعنی کہ یہ تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت. اس کے بعد ایمن نے گود کھلایا اور دودھ جو سب سے پہلے پلایا وہ سویبہ تھی. سویبہ نے جو دودھ پلایا تو ان کا اپنا بیٹا مسروق اور پھر آپ کہیں گے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سلمہ اور ابو جو ہے عبد الاسد مخزومی یہ تین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے. اس کے بعد دائی حلیمہ کے پاس 4 سال رہے. اس دوران سینہ چاک ہونے کا بھی واقعہ ہے. انہوں نے دائی حلیمہ نے واپس چھوڑنا چاہا. پہلے تو دائی حلیمہ کے گھر میں برکتیں رحمتیں نازل ہوئی. اس کے بعد 2 سال کے بعد چھوڑنا چاہا لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ اتنی برکتیں رحمتیں تھیں کہ انہوں نے پھر دائی حلیمہ سے 2 سال کے لیے اور مانگا. 4 سال تک رہے. 4 سال میں سینہ چاک ہونے کا واقعہ ہوا کہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ سینہ چاک کر کے ہارٹ کو نکال کر تشوہ رکھ کر زمزم سے دھویا تھا. پھر دوبارہ سے سینہ کو سی دیا تھا اسٹچ کر دیا تھا جا کے اوپن ہارٹ سرجری کی طرح. اس واقعے سے گھبرا کے دائی حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دے دیا بی بی حلیمہ کو. بی بی حلیمہ کے پاس وہ پھر 2 سال مزید رہے یعنی 6 سال کی ایج تک. اس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ اپنے دادا کے زیر شفقت آ گئے. دادا عبد المطلب نے بہت پیار بہت شفقت سے پالا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ایئرس کے تھے تو دادا بھی ان کو چھوڑ گئے رحلت فرما گئے. اس بعد چچا ابو طالب کے پاس آئے. چچا ابو طالب کے زیر سایہ رہے اور وہ کافی زیادہ سپورٹر رہے ابو طالب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینگ تھے تو صادق اور امین کہلائے. 25 سال کی ایج میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی. بچپن سے ہی سلیم العقل پاک دامن تھے. سب سے بلند نمونہ تھے. امانت مردانگی شجاعت عدل حکمت قناعت پسند بردباری صبر شکر حیا خیرخواہی تواضع میں اور صلہ رحمی کرنے والے تھے. آپ شراب نوشی اور کھیل کود کی محفل سے بھی دور رہتے تھے. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر تھی اور یہ یعنی اسی طرح سے گزرتا رہا ان کا وقت. اور جو خانہ کعبہ کی جو ڈسپیوٹ ہوا تھا حجر اسود لگانے میں اس میں بھی آپ کو امین سمجھ کر آپ سے کام لیا گیا. پھر آپ کی ایج 41 ہونے کو تھی تو آپ کو یہ معجزات یعنی نبوت کے قریب کرامات نظر آنے لگ گئے. سچے خواب نظر آنے لگ گئے. یہ معجزات صرف انبیاء کو ملتی ہے جو سچے خواب دیکھتے ہیں. پھر آپ کی ایج 41 ہوئی تو غار ہرا میں جانے لگ گئے. وہاں پہ جا کے اللہ کو تلاش کرتے تھے وقت گزارتے تھے. رمضان آیا 27 رمضان کو پہلی وحی نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام آ کے انہوں نے سب سے پہلی وحی اقرأ بسمی ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم
یہ 5 آیات نازل ہوئی اور اس میں کہا کہ اقرا بسمی، پڑھو اللہ کے نام سے، ما انا بقاری، ما انا بقاری 3 دفعہ کہا، 3 دفعہ دبوچا جبرائیل علیہ السلام نے اور پڑھوایا. اس کے بعد پھر آپ پر طاری ہو گئی، آپ واپس آئے، کانپ رہے تھے. بی بی خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو سنبھالا اور ان کی گواہی دی اور ان کو کہا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے والے ہیں. ان کو بہت تسلی دی، ان کا ساتھ دیا، ان کو اڑا دیا. زمبیونی زمبیونی ان کے منہ سے نکل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کئی عرصے تک وحی نہیں آئی اور کافی عرصے کے بعد یعنی وہی نہیں آتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈپریشن کے ایک آثار آنے لگ گئے. ان کو ایسا لگتا تھا کہ اپنے آپ کو کہیں پہاڑ سے گرا دے. پھر انہوں نے افق پر جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا اور یعنی ایک افق سے دوسرے افق تک پورے چھائے ہوئے تھے. پھر وہ قریب آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور پھر آیت آئی جب وہ گھر پہنچے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس وقت وہی اتری. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحی کی بھی گواہ ہیں، وچنس ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولربک فاصبر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ آیت تاری کہ اب حکم آ گیا کہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے پاک کرو کپڑوں کو اور تم اب دعوت اللہ کرو. تو دعوت اللہ انہوں نے گھر سے شروع کیا. پھر اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کے کہا، پھر صفا مروہ کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے دعوت اللہ کہا، پھر بازاروں میں جا کے دعوت اللہ کا، حج کے سیزن میں بھی جا کے دعوت اللہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد 3 سال تک یہ لوگ 1 to 1 مسلمان ہوتے رہے اور عبادات چھپ چھپ کر ہوتی رہی ہیں. لیکن پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ جب مسلمان ہوئے تو یہ لوگ کھلم کھلا اور یعنی کہ نڈر ہو کر عبادات کرنے لگے. اس پر قریش کو بہت دل ملائے اور انہوں نے جو ہے نا ان پر سختیاں شروع کر دی، عذاب لانا شروع کر دیا. ان کو کبھی مذاق اڑاتے، کبھی کسی طرح سے روکتے، کسی طرح سے ان کو سزائیں دیتے، اس سے روکنے کی کوشش کرتے. پھر مکمل بائیکاٹ کیا 3 ایئرس تک کہ کھانا پینا سب بند ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خود ہی انہوں نے اپنا صلہ نامہ کو پھاڑ دیا اور پھر مسلمان باہر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تبلیغ کا کام جاری رکھتے تھے اور وقت پر جا کر یعنی حاجوں کے کیمپ جا کر دعوت اللہ کرتے اور وقت مسلمان ہوتے وہ واپس جاتے، وہ اپنی اپنی جگہوں پر جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے. تو اسی طرح سے اسلام جو ہے وہ مدینہ تک پہنچ چکا تھا. ابو طالب کی وفات ہوئی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی ہوا اور اس کے بعد طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق القمر کا واقعہ ہوا. یہ ایک نشانی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا جب وہ نشانی مانگ رہے تھے. پھر اسراء اور معراج کا لاسٹ ایئر جو مکہ کے تھا اس میں اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا. یہ مزید بڑی نشانی کے طور پر یہ سامنے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آنر کیا، آسمان پر لے کے گئے، وہاں پہ مشاہدات کرایا اور پھر نماز ملی اور سورہ بقرہ کی آیات ملی، بہترین اللہ کے عرش کے خزانے سے ملی اور پھر نماز سکھائی جبرائیل علیہ السلام نے نیکسٹ ڈے آ کر پراپر طریقے سے مسلمانوں کو. اس کے بعد مسلمانوں کا جو ہے ہجرتیں شروع ہو گئی، پہلے حبشہ کی طرف گئی، پھر حبشہ سے واپس آئے تو دوبارہ ہجرت کی. پھر جب فائنل ہجرت ہوئی ہے مدینہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل ہجرت ہوئی. وہ غار ثور میں 3 دن ٹھہرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اس کے بعد پھر مسجد نکلے تو مسجد قباء پہنچے. قباء میں ٹھہرے، وہاں مسجد کی بنیاد رکھی مسجد قباء کی. پھر مدینہ پہنچے، قیام پذیر ہوئے، دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی امور بھی آرگنائز کرنا شروع ہو گئے. کہاں؟ مدینہ میں. دین کے احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے، اذان کی بنیاد رکھی اور اذان سکھائی گئی اور اذانیں گونجنے لگ گئی مدینہ میں. مہاجر اور انصار کا بھائی چارہ قائم ہو گیا اور 17 رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، آؤٹ آف نو ویئر وداؤٹ اینی پریپریشن. اور اس میں جو ہے مٹھی بھر مسلمانوں نے فتح کی اور ان کے 70 قریش مارے گئے جس میں ابو جہل بھی تھے اور ان کو حد سے زیادہ رسوائی کا عذاب اس دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں. دنیا میں رسوائی کا عذاب ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دی گئیں
اور آخرت کا تو عذاب اس سے بڑا ہے. پھر یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اپنی پرسنل لائف میں بھی پریشانیاں رہی ہیں. حضرت رقیہ کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور پھر اس کے بعد ام کلثوم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی. اس دوران آپ کی قتل کی سازشیں بھی یہودی کرتے رہے, ہر طرح کی سازشیں کرتے رہے, کیونکہ مدینہ میں جو ہے وہ یہودیوں سے بھی واسطہ تھا, منافقوں سے بھی واسطہ تھا, تو منافق بھی بیچ میں تھے اور لڑائی لڑوا رہے تھے. اچھا, اس کے بعد جنگ احد ہوئی. اس میں جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ پھیلی. مسلمانوں کی شکست بوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال غنیمت کی محبت کی وجہ سے ہوئی. لیکن پھر اللہ کی طرف سے معافی ملی, کیونکہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, سکینہ نازل کی, اور ان کو ایک طرح سے دوبارہ سے یعنی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے اور قریش کو بھگانے کا سبب بنے. ڈفرینٹ غزوات ہوتے رہے اور حادثات ہوتے رہے. رجی کا حادثہ ہم نے پڑھا, 10 بہترین قاری مارے گئے, 10 بہترین قاری وہ قتل ہوئے. اس کے بعد غزوہ خندق ہوا, جو 10,000 کا لشکر مدینہ پر اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا, تو خندق کھود کر ٹرنچ بنا کر, اور مسلمانوں کا, اور یہ جو اس کا مشورہ تھا سلمان فارسی کا, کیونکہ ایران میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا, پسند کیا, اور ٹرنچ بنایا, اور یہ جو ہے یہ سبب بنا مسلمانوں کا کہ یعنی مدینہ کے بچنے کا. اور بنو قریظہ نے بیچ میں مدینہ میں پھوٹ بھی ڈالی اور اپنے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف چالیں بھی چلی, لیکن اللہ کی مدد سے ان کے احزاب میں خود پھوٹ پڑ گئی اور بڑی سی آندھی آئی, اور ان کا سارا کچھ اڑ گیا اور یہ خود بھاگ گئے. 5 ہجری کو غزوہ بنو مستلق ہوا, جو کہ اس میں واقعہ افک کا بھی ذکر آتا ہے, جو ہم نے پڑھا ہے واقعہ حضرت افک, جو منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے یہ جو ہے یہ پورا ایک کریٹ کیا, ایک سین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اللہ کے اوپر سے سورہ نور سے آیت اتری, ان کی برات اتری اور ان کو آنر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس کے بعد جو ہے وہ پھر 6 ہجری کو عمرہ کے لیے روانہ ہوئے. خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عمرہ کے لیے روانہ ہوئے, لیکن عمرہ نہیں کر سکے, انہوں نے نہیں کرنے دیا. صلح حدیبیہ ہوا اور بغیر عمرہ کے واپس آئے, لیکن اس پہ مسلمانوں کو بہت غم تھا. لیکن اس صلح کا بہت یعنی اچھا اثر ہوا کہ تبلیغ اب دور دور تک پہنچنے لگی. یعنی اس صلح میں یہ تھا کہ کوئی دوسرے پہ اٹیک نہیں کرے گا, اور اگر کوئی قیدی ادھر آئے گا تو ادھر سے واپس کر دیا جائے گا, اور ادھر جب جائے گا تو واپس نہیں کریں گے. ایک طرح سے اگینسٹ مسلمان تھا, لیکن یہ صلح حدیبیہ یہ جو ہے مسلمانوں کے فیور میں تھی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, کھلی فتح تھی یہ. 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوئی. یہ کیوں ہوئی؟ یہ یہودیوں کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. خیبر فتح ہوا, بہت مال ملا, بہت زیادہ مال غنیمت ملا. اس کے بعد پھر غزوہ موتا ہم نے پڑھا ہے کہ جو کہ رومی لوگ 2 لاکھ کا لشکر جمع تھا, اور یہ مسلمان کی 3,000 کی تعداد تھی, اور یہ 1:66 پہ ان لوگوں نے ایک دوسرے پر یعنی مسلمانوں کا حملہ تھا. اور مسلمانوں کی اس میں جماعت میں خیبر میں خالد بن ولید مسلمان ہوئے تھے, تو ان کی اپنی چال تھی, ان کی اپنی بہت بڑی پلاننگ تھی. بہترین پلاننگ سے انہوں نے پورا ایک پلان کیا تھا, آرگنائز کیا تھا, جس کی وجہ سے جو غزوہ موتا 2 لاکھ کا لشکر واپس بھاگ گیا, مسلمانوں کو فتح ہوئی. لیکن اس میں ایک بڑا لاس یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارث, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ ابھی 1 ہی سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی پلے بڑے تھے, اور حبشہ کے بعد یہ آ کے ملے تھے, اور لیکن اسی میں ان کی شہادت ہوئی, حضرت رواحہ کی شہادت ہوئی, اور یہ بہت بڑا لاس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک دم بیٹھ گئے تھے ان کی اطلاع پا کر. اس کے بعد جو ہے وہ یہ سب ہوا, تو اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر یہ ملی کہ بنو بکر نے جو ہے بنو قزاع کے اوپر حملہ کر دیا. بنو قزاع کے زیادہ تر مسلمان ہو چکے تھے, ان کے بیچ میں ایک یہ چوئی تھی کہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. انہوں نے حملہ کیا, جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب فیصلہ کر لیا مکہ پر اب اٹیک کر کے مکہ کو فتح کرنا ہے. تو جب یہ مکہ کا فتح کرنے کا کسی کو بتایا نہیں, لیکن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی وجہ سے مجبوری سے جنگ بدر میں حصہ لے چکے تھے, ان کو ہم نے برا نہیں کرنا ہے, کسی وجہ سے انہوں نے یہ مخبری کر دی قریش کو, تو جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا, لیکن اللہ نے بھی معاف کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو
قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے, اور اس دوران ابو سفیان بیچ میں کسی وجہ سے ٹریپ ہو گئے جب آئے تھے تو, لیکن لشکر کو 10,000 کا لشکر جب وہاں پہنچا ہے اور سب کا الاؤ روشن تھا تو دیکھ کے وہ امپریس ہو گیا, وہ مسلمان ہو گیا, اور لیکن پوری طرح اس کا دل ابھی نہیں راغب ہوا تھا, لیکن اس نے امان کے لیے ہیلپ کی, اور مسلمانوں اور اس کا گھر جو ہے اس کو امان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا گھر امان کے لیے ہوگا, مکہ والوں کے لیے, قریش والوں کے لیے. تو اس نے اعلان کر دیا جا کے بیچ میں کہ جو بھی میرے گھر میں آنا چاہتا ہے آ جائے, مسجد حرام میں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے, اور اس کو جو ہے امان مل جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے سورہ فتح پڑھتے ہوئے, اور ایک وہاں پر سب نے اپنی امان لے لی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. وہاں پر کعبہ کی چھت سے اذان دی گئی, اور اس کے بعد بہتوں نے اسلام قبول کیا, بہت چھپ گئے, بہتوں کو قتل کر دیا گیا, عورتیں آئیں, ان عورتوں نے بھی بیعت لیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا اور کچھ چیزوں کو اعلان کیا, معافی کا کچھ احکامات دیے. اس طرح سے یہاں پر مکہ میں 19 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے, اور اس کے بعد وہ مدینہ واپس آئے. اب یہاں سے جو ہے حج الوداع کے لیے اب اس دوران اس کے بعد جنگ تبوک ہوئی, جنگ حنین ہوئی ہے. جنگ حنین جو ہے وہ ایسی جنگ تھی جس میں مسلمان تھوڑی اپنی تعداد پر اترا گئے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے ٹیسٹ کیا, اور وہ لوگوں نے جو جمع ہو گئے تھے قبیلے, انہوں نے چھپ کر اٹیک کیا, تیر برسائے, مسلمان کے پیر اکھڑ گئے, لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل کی, پھر فتح دیا. اس کے بعد جنگ تبوک ہوئی. جنگ تبوک سب سے آخری جنگ تھی, اور یہ جنگ تبوک فرض العین کی طرح تھی, اور اس میں منافقوں کی منافقت کھلی. 70 جو ایٹریبیوٹس منافقوں کی بتائی گئی سورہ توبہ میں. تو اس طرح سے جنگ تبوک سے کوئی جنگ کیے بغیر مال غنیمت کے ساتھ لے کر آئے, کیونکہ وہ دیکھ کر خود ہی وہ لوگ بھاگ گئے مسلمانوں کے سے روب میں آ کر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکامات بھیجے, کچھ غزوات کی باتیں ہوئی, اس کے بعد کچھ یعنی پھر اس بیچ میں مسجد درار کا جو ہے وہ واقعہ ہوا, منافقوں نے بنائی تھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا تھا, تو وہ اس کو بھی ڈھا دیا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس سے پہلے جس وقت 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا تو اس سال بھی حج ہوا تھا. اس کے بعد نیکسٹ ایئر حضرت ابو بکر صدیق, اور اس سال بالکل اسی طرح سے مشرکین بھی حج کرتے رہے لوگوں کے ساتھ نیکڈ ہو کر. اس کے نیکسٹ ایئر حضرت ابو بکر صدیق حج کے لیے روانہ ہوئے, تو پیچھے سے سورہ توبہ کی آیت اتری براءۃ من اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فری کر دیا, یعنی مبرأ کر دیا. تو حضرت علی آیات لے کے گئے, اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد مکہ میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا. تو یہ 9 ہجری کو جو حج ہوا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حج میں گئے, وہ 10 ہجری کو, وہ حج الوداع کہا گیا ہے اس کو, اور اس کا ہم نے پورے ریچول پورا پڑھا, کیونکہ یہ حج ایسا حج جس کو دیکھ کر, جس کو سمجھ کر ہم سب کو حج کرنا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج الوداع کہلاتا ہے. اس کے بعد یہ حج ایک طرح سے کیا تھا, وہ حج تھا ایک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کے, یعنی ایک طرح سے نشانی کے اب یہ آخری دفعہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو, یعنی لوگوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ یہ میرا, یعنی کہ میں آج کے بعد شاید دوبارہ حج نہ کر سکوں, یا شاید تم مجھے نہ دیکھ سکو, تو صحابہ کرام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا کے اوپر کیا اور کہا کہ یہ دیکھ لو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دیکھ لو ان کو. تو یہ حج الوداع تھا. حج الوداع ہو کر کے آگے اب ہم پڑھیں گے رفیق الاعلیٰ کی جانب. الوداعی آثار, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین القیم کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اعمال سے آپ کی رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے. آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا,
ٹھیک ہے، ہر سال 10 دن کرتے تھے. اس سال لاسٹ ایئر 20 دن کا اعتکاف کیا. اور جبرائیل علیہ السلام نے دورہ قرآن یعنی کہ قرآن کا ایک گو کراتے تھے ہر سال، تو اس سال 2 مرتبہ دورہ کیا یعنی قرآن کا گو کرایا. آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا ارا ذالک الا اقتراب اجلی، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ یعنی یہ ساری باتیں جب ان کے قریب آ رہے ہیں نا تو وہ ان کے منہ سے اللہ تعالیٰ نکلوا رہے ہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا یا معاذ انک عسى الا تلقائی بعد عامی، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد تمہیں نہ ملوں اس سال کے بعد. ھذا وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَهَذَا قَبْرِي، اور میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے تم گزرو گے. یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، غم جدائی سے رونے لگے. آپ نے حج الوداع میں بھی کئی مرتبہ یہ کہا کہ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا ولعلی لا احج بعد عامی ھذا، غالباً میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا. یہ کہا تھا جب تو صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو اٹھا کے دکھایا تھا. پھر اس طرح سے ایک آیت اتری جو سورہ المائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ لَكُمْ دِینِ، پوری وہ آیت ہوتی تھی سورہ المائدہ کی، اور اس کے بعد یہ والی سورہ ہوتی تھی منا سے واپسی پر اذا جاء نصر اللہ والفتح کا نزول. اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اس وجہ سے حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا. کس طرح سے کہ ایک طرح سے بڑی جماعت کو لے کے جو حج کے لیے گئے تھے. سفر کی شروع میں ہی 11 ہجری میں ہی یعنی کہ بالکل پہلا سال کا فرسٹ منتھ ہے 11 ہجری کا. احد تشریف لے گیا، شہداء کے لیے دعا کی، گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں. پھر واپس آ کر منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا میں تمہارا پیشرو ہوں، تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت میں اپنا حوض دیکھ رہا ہوں یعنی حوض کوثر. مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم سے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. بہت غور کرنے کی یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر خطبہ کی، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. یعنی کہ شرک سے تو کسی نہ کسی طرح سے بچ ہی جائے گا آدمی. یہ ہم خود غور کریں، شرک سے تو جو لوگ ہیں، لیکن کیا اس چیز سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ اپنے بچے، اپنے مال، اپنے اس میں کمپٹیشن سے نہ اپنے آپ کو ہٹا سکیں. یہ کتنی بڑی کمپٹیشن کی دور ہے کہ ہم بس کمپٹیشن میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کہ تم مال کی کثرت تمہیں قبر تک لے گی. یعنی مرتے مرتے انسان جو ہے مال کو جمع کر رہا ہے، مرتے مرتے بس اپنی اولاد اور مال کی فکر کر رہا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا فیئر تھا، شرک سے زیادہ کا. ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع اور غرقد تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی، اور فرمایا کیا فرمایا کہ انا بکم لحائقون. جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علی اہل القبور، اس میں ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص یہ مسنون ہے، اور اس میں مقصد کیا تھا بتانا کہ ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں. مرض کا آغاز ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنازے بقیع میں تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لے آئے تو میں اپنے سر میں سر درد محسوس کر رہی تھی، اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا واللہ یا عائشہ ورأسہ، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر. تو کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھوا تھا بخار کے وقت، تو ان کا تھا بہت تیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جتنی مجھے ڈبل اجر ہے اتنی مجھے ڈبل تکلیف بھی ہے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد ہے بلکہ میرا سر یعنی کہ تم سے زیادہ ہے، دگنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیماری کی ابتدا تھی. آپ اس کے باوجود باری باری تمام ازواج طیبات کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا. اس وقت آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا.
مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی. ازواج مطہرات نے اجازت دے دی آپ جہاں چاہے رہے. چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس حضرت علی بن ابو طالب کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے نکلے اور حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے. بیماری کی اثرات دیکھیے کہ ان سے اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا. عہد اور وصیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جس کا بندھن نہ کھولا گیا ہو, یعنی کہ اس کا منہ بند ہو, ٹائٹ سیلڈ ہو, یعنی ٹھنڈا ہو بہت زیادہ, تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں. کیونکہ بخار تھا اور یہ ٹھنڈا پانی ڈالنا یہ بھی ایک طب نبی کا ہم وہ دیکھتے ہیں نا کہ پانی ڈالنے سے بخار کی وہ کیفیت کم ہوتی ہے جب تیز بخار میں. چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کی ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا حتیٰ کہ آپ ارشاد فرمانے لگے. تم لوگوں نے کام پورا کر دیا. پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے. پہلے انہیں نماز پڑھائی اور خطاب کیا. اب خطاب کیا ہے؟ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے. تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا, میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. کیوں ہے یہ مزار, کیوں ہے یہ قبر پہ مزار بنے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا ہم نے نہیں پڑھی, کیا ہم نے نہیں سنی؟ پھر کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. لعنت ہے نصارہ اور یہودی پر. تو ہم کس کی کاپی کر رہے ہیں؟ یہ مزار اور مزاروں پہ جانا اور کرنا کس کی کاپی کر رہے ہیں؟ یہود اور نصارے. اور لعنت کر دیا ہے. تو ایک طرح سے ان لوگوں پر بھی لعنت ہے جو مزاروں کو بنا رہے اور مزاروں پر قبروں پہ جا رہے. کیا ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں؟ کیا ان کا کسی نے یہ کان میں یہ بات نہیں پہنچائی؟ انہوں نے اپنے انبیاء کو قبروں کو مسجد بنایا. لا تتخذوا قبری وثنا یعبد. تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا اور اس کی نہ پوجا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو دنیا میں ہی بدلہ لے لو. پھر انصار کے متعلق خبر دی کہ ایک بندے کو, پھر اپنے یہ جو بات کہی ہے یہ بھی غور سے سننے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زینب زیب و زینت میں جو چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس سے جو کچھ ہے اسے اختیار کیا. تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گیا. فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان. اس پر ہمیں تعجب ہوا, یعنی ابو سعید خدری اور بھی صحابہ کرام, کہ لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی بات بتا رہے ہیں اور کہ وہ اس کو اختیار دیا کہ دنیا کی چمک اور زینت لے لے, جو چاہے جو اللہ دے دے یا اللہ کے پاس جو کچھ اختیار کر لے. اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان. لیکن چند دن کے بعد واضح ہوا کہ یہ جس بندے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تو خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا سمجھ میں آئی یہ بات کہ حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ حکمت والے تھے, صاحب علم تھے, اور حضرت ابو بکر کو بہت ڈیپ باتیں سمجھ آ جاتی تھی. ابھی ہم پڑھیں گے خلیفہ اس پہ بھی ہمیں بہت باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ کس طرح سے کون کیسی چال چلتا ہے اور کس طرح سے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ لینا چاہیے, اور کس طرح سے کوئی بات چاہے حدیث چاہے قرآن کی بات حکمت اور حکمت کے لیے دعا کرنا ہے. ہم نے میں یوت حکمہ فقد اوتی خیر کثیرہ, یہ خیر کثیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے بہت ہی قریب شروع سے تھے, سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صدیق جو سچ کو سچائی, جو ہم نے آج 24 جز کے ہم شروع کرتے ہیں نا, جو سچ کو لے کر آیا اور جس نے سچ کی سچائی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہے, یعنی سمجھ لیں سمجھنے والے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے سچائی کی گواہی دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے کو بند کرنے کا حکم دے دیا. یہ بدھ کی روز کی بات ہے. اور جمعرات کو آپ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف کا غلبہ ہے, تمہارے پاس قرآن ہے, یہ اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے. یعنی ایک طرح سے انہوں نے روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کچھ لکھے, کیونکہ ان کے اوپر یہ زیادہ تکلیف دہ بات لگ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تکلیف میں, اور یہ بھی
جو کوئی بھی بات اس وقت ہوئی ہے، واقعات ہوئے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے سارا بِإِذْنِ اللہ ہوا ہے، اس سارا بِإِذْنِ اللہ ہوا ہے. اس بات کو کچھ جو فرقہ ہے وہ کر دیتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کو رکوا دیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھ کے دینے والے تھے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا ہے پہلا، تو یہ شاید اس بات کو انہوں نے رکوا دیا. لیکن ہر بات جو بھی ہوئی ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے، ایوری تھنگ واز بِإِذْنِ اللہ. تو اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب بہت زیادہ شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو یعنی کوئی روکنا نہیں چاہ، کہتے نہیں آپ لکھیں اور اس طرح سے زور سے باتیں شروع کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی کیونکہ وہ بیماری کی حالت میں تھے. انہوں نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے سب اٹھ جاؤ، یعنی سب کو وہاں سے اٹھوا دیا. اسی دن آپ نے وصیت کی یہود و نصارہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے اور پھر وفود کو اس طرح سے نوازا جائے، یعنی کہ جو وقت آتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جیسے ڈیلیگیشنز آتے تھے ان کو کس طرح سے تحفے تحائف دیتے تھے ہم نے پڑھا ہے، تو اسی طرح سے نوازنا ہے. غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی. کیا تاکید فرمائی؟ ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینٹنس سے اس پہ غور کرنا ہے. میں تم پہ وہ دو چیز چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت. لیکن ایک جگہ اہل بیت بھی کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے وہ ہے کہ اہل بیت بھی کہا ہے. پھر مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا کہ مرض میں تھوڑا سا ہلکا ہو جائے. پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی. پھر افاقہ ہوا، دوبارہ غسل فرمایا. پھر اٹھنے لگی، دوبارہ غشی ہوئی. تیسری بار غسل فرمایا تو پھر اٹھنے لگے، غشی ہوئی. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام، باقی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے، یعنی کہ اس کے بعد 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا. ہفتہ اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، آپ ان کے بائیں جانب بیٹھا دیا گیا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بیمار، نہایتی بیمار اگر کوئی ہے تو وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو پڑھا سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اقتداء حضرت ابو بکر کر رہے تھے کیونکہ وہ قریب تھے اور ان کی آواز بہت سلو تھی. حضرت ابو بکر صدیق کی آواز بیماری کی وجہ سے زور سے نہیں نکل رہی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق اقتداء کر رہے تھے اور پیچھے سہارے صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے اور وہی لوگوں کو تکبیر بھی سنا رہے تھے. اس کے بعد اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا کیونکہ انبیاء کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے. ہتھیار مسلمانوں کو ہبا کر دیا. اور پھر رات کے وقت جو ہے وہ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ گھر سے یعنی کچھ نہیں رہا. تو رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے پاس چراغ جلانے کا بھی کچھ نہیں تھا، تو چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو، یعنی اتنا کچھ بھی نہیں تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 ساع یعنی کہ 30 ساع کے لیے وس کے رہن رکھی ہوئی تھی، یعنی کہ ذرا رہن کے لیے دیا تو اس کے بدلے 30 ساع جو ہے کھانا جو ہے وہ گھر میں آیا. اس طرح سے گھر کا خرچہ چلا. سوموار کی صبح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے سے پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے. کیا حجرہ کا جو پردہ ہٹا کے دیکھا، مسکرائے. کیوں مسکرائے؟ کیونکہ وہ اپنے امت یعنی اپنے کمپینین صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے کہ کتنے یعنی لگ کے نماز پڑھ رہے. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں. بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ سمجھے کہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے از اوکے ناؤ. تو آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو. پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے، پردہ گرا لیا.
اس دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, کچھ سرگوشی کی, وہ رونے لگی, پھر کچھ سرگوشی کی, وہ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا تو یہ بات حضرت فاطمہ نے ان کو نہیں بتایا اس وقت, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی تو پھر بتایا تھا کہ پہلی دفعہ کہا تھا انہو یموت فی مرض الحاذا, اس مرض میں میں وفات پا جاؤں گا. سو وہ رونے لگ گئی. پھر کہا انک اول اہل بیتی الحاق بھی, کہ تم میرے اہل عیال میں سے سب سے پہلے عامل ہوگی. اور یہ بھی بشارت دے دی ان کو کہ خواتین عالم سید کہ تم سردار ہوگی. ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرب کی شدت دیکھی تو بے اختیار پکارنے لگی, وقرب ابا, خائے ابا جان کی تکلیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر چوما, اور ازواج مطہرات کو بلا کر وعظ و نصیحت کی. پھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی, اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا. چنانچہ آپ کی اس نشانی کی شدت محسوس کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پہ چادر ڈال رکھی تھی, جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتی. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ سے یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت. انہوں نے اپنے انبیاء کو قبر کی مساجد بنا لیا. مقصود کہ ان جیسے کاموں سے روکنا. جب لیٹ بار بار دوبارہ کہا تو امفسائز ہو رہا ہے نا ایک بات کو, یہ بھی وہی کا حصہ ہوتا ہے. مزید فرمایا لا یقن دینار یا عرب, سرزمین میں عرب میں وہ دین نہ باقی رہنے دیے جائیں گے. دو دین باقی نہیں رہیں گے سرزمین عرب میں, ایک ہی دین ہوگا. یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائے. اس کے بعد کئی بار فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی اور غلام. کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ نماز اور ساتھ میں بندوں کے حق میں ہر چیز کا حق ہوتا ہے, اور غلام اور ان سے کتنی بری طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو بھی عزت سے بات کرنی چاہیے. عالم نزا اور وفات. پھر نزا کی حالت شروع ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے سینے سے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لگا لیا, یہاں پر اس طرح سے اپنے پاس ایسے بٹھا لیا. اور اس دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر دماغی اور آنرڈ تھی کہ ان کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آن ٹاپ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے, انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر کے اشارے سے اشارہ کیا ہاں. چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کیا, اور آنر ملا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنے بھائی کے ہاتھ سے مسواک لی, عبد الرحمن کے ہاتھ سے مسواک لی, اور دوسرے طرف سے اس کو چبایا, یعنی کہ اوپر کی طرف تو وہ کر رہے تھے, نیچے سے لے کے خود چبایا, تو اپنا لعاب ان کے منہ میں جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لے کر پھر مسواک کی. تو یہ بھی ایک آنر کی بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. آپ نے پھر اچھی طریقے سے خود اپنے ہاتھ سے کی مسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے کنویں کا پانی بھی تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی سختی, آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, موت کے وقت کی سختیاں ہیں. پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی, نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا بہت زیادہ نیچے جھک کر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے معاذ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان انبیاء اور صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا. یا اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق الاعلیٰ میں پہنچا دے. اے اللہ رفیق الاعلیٰ, اللہ کا نام رفیق الاعلیٰ. آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی. ہاتھ جھک گیا, آپ رفیق الاعلیٰ سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
63 ایئرس پوری ہو چکی تھی۔ اس حادثے دلگار کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھے۔ چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لاتے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور کبھی نہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ یعنی صحابہ کرام کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی، اور صحابہ کرام رو رو کر اس طرح سے آہیں بہ رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو، یعنی کہ مدینے کا ہر شخص رو رہا تھا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے، یعنی کہ شاکڈ، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یعنی کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا جائے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو جب دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ کھڑے ہو کے حجرے سے باہر آ کے جھانک رہے تھے، تو وہ سمجھے کہ مرض میں کمی ہے، تو وہ اپنے دور مدینے سے تھوڑے دور گھر سخ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے۔ اپنی بیوی بچوں سے ایک ہفتہ دور تھے تو وہاں چلے گئے تھے کیونکہ وہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی ہوئی تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہیں کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرے مبارک کو کھولا، اسے چوما اور روئے۔ پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بالکل اپنے کنٹرول سے باہر تھے تو انہوں نے بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا، چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق منبر کے پاس چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک خطبہ دیا۔ اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقعی ہو گئی ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ فإن الحی لا یموت۔ جو یہ سمجھے تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یقیناً سمجھے کہ اللہ یقیناً جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالی، یہ آیت سورہ آل عمران سے، وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد ایکسپٹ رسول، قد خلت من قبلہ رسول، اس سے تحقیق اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی وہ نقصان نہیں دے سکتا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اور قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اس آیت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، پوری آیت سے گزرے ہوئے، پوری آیت کو یاد کیے ہوئے، اور وہ آیت ایک نئے طریقے سے ان کے سامنے آئی ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں سے یہ آیت اخذ کی، سارے لوگوں نے، اور تب میں نے جس انسان کو سنا وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ قرآن میں ہر بات کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر سچویشن کی مناسبت سے ہر آیت میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ آیت ایسی آیت تھی کہ سب کی آنکھیں کھول دے، اور آج تک لوگوں کو کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر صدیق کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہتے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ خلافت کے لیے ابو بکر کا انتخاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے۔ اس پہ میں تھوڑی سی یہ بات کہوں گی کہ یہ جو سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی جدائی پہ تو ہم روتے ہیں بہت،
لیکن کیا کبھی یہ غور کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا کیسا غم تھا جو صحابہ کرام پر اور ان کے اہل پر پڑا تھا، اور آج تک وہ ذات جس کے ذریعے پورا دین تھا، وہ ذات جو ہر لمحہ ہمارے لیے رہنمائی، ڈائریکٹ کانٹیکٹ اللہ سے، اتنا بڑا یعنی سانحہ، اس سے بڑا کوئی کیلمٹی مسلمانوں پر آ ہی نہیں سکتا۔ جب کبھی بھی کوئی غم سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو یاد کرے اور صحابہ کرام کے اس غم کو یاد کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ تھا کہ امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو۔ حضرت علی ابن ابو طالب یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشین کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہیں، چنانچہ وہ حضرت زبیر اور اس بنو ہاشم کے کچھ لوگ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مکان میں جمع ہو گئے، جبکہ انصار اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے صفیقہ بن سعدہ میں اجتماع کیا۔ باقی مہاجرین حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عنہما صفیقہ بن سعدہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین بھی تھے۔ وہاں مہاجرین اور انصار میں بحث و گفتگو ہوئی۔ انصار نے فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا، یعنی کہ زیادہ ہم حقدار ہیں کہ یہ حق ہمارا ہے لیڈرشپ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب کی کاروبار حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کو نہیں جانتے، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے، یعنی قریش لوگوں کا خاص ایٹیٹیوڈ بتایا ہے۔ نسب اور گھرانے کے لحاظ سے دونوں افضل ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یعنی ان دونوں کو آگے پیش کیا خلیفہ کے لیے، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک امیر آپ میں سے ہو، یعنی کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر آپ میں سے، یعنی آپ مہاجروں میں سے ہو، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں اور بھی جو تھے وہ مہاجر تھے۔ اس پر بہت شور ہوا، آوازیں بلند ہوئی، اختلاف کا خطرہ ہوا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ہاتھ پھیلائیے، ہاتھ بڑھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ بڑھایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجر اور انصار سب نے بیعت کری، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب اور دبدبہ تھا، جو انہوں نے یہ بات کہی تو کوئی اس سے انکار نہیں کر سکا اور سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ تجزیز اور تکفین اور تدفین۔ منگل کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے افراد یہ تھے: چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے فضل، علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ زید بن حارث کے بیٹے، اور حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینے پر ٹیک لگا کے رکھا ہوتے۔ اسٹیپ دیکھیے کس طرح آرگنائزڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا، تو یہ مسنون ہے کہ نہلانے میں بیری کے پتے یوز ہونے چاہیے۔ پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خزیمہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرماتے تھے۔ آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا، اس میں کرتا اور پگڑی نہیں تھی، یعنی چادروں میں لپیٹا گیا تھا اسے کفن۔ یعنی آپ ایک ایک سٹیپ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی بہترین چوزن ون، اور ان کا پورا سٹیپ سکرات الموت سے لے کے، بیماری سے لے کے، سکرات الموت سے لے کے، روح کے نکلنے سے لے کے، سارے تجویز اور تدفین جو ہے، ان سب کا آپ دیکھیں، سارے سٹیپس دیکھیں، ایک عام آدمی کی طرح جیسے ہوا ہے، ایک ہم جیسے ہم، تو ایک طرح سے ایگزامپل بھی ہمارے لیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور پلس وہ انسان تھے، بشر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ قبر لحد والی کھودی گئی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھی گئی۔ 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے تھے، فردن نماز پڑھتے، کوئی امام نہیں ہوتا۔
تو یہ نماز جنازہ باقاعدہ ایمان کے ساتھ نہیں تھی. یہ لوگ آتے تھے اور درود صلوات پڑھتے تھے, اور صلوات پڑھ کے وہ والی دعا وہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جنازے میں, اللہم اغفر لہ ورحمہ, اس طرح کی کوئی دعا نہیں, کیونکہ نبی تو بخشے بخشائے ہیں. تو ان کے لیے صلوات پڑھتے تھے, 10 آدمی جاتے تھے, صلوات پڑھتے تھے, درود پڑھتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد صلوات پڑھتے تھے اور پھر نکل جاتے تھے. کوئی امام نہ ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی کے لوگوں نے نماز پڑھی, پھر مہاجرین نے, پھر انصار نے, پھر بچوں نے, پھر عورتوں نے, یا پھر پہلے بچوں نے پھر عورتوں نے, پھر پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے. نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی. اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک سپرد خاک کر دیا گیا. آپ نے اپنے بعد قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے, اپنے اقوال افعال کا مجموعہ چھوڑا ہے, اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, صحابہ کرام کی پوری جماعت پیچھے رہ گئی. شاکڈ دن گزرے, شاکڈ, یقین نہیں آ رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے. وہ ان کے وہاں سے گزرتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے نکل کر آ جائیں گے, یعنی یہ حالات تھے. لیکن پھر کیا چیز نے ان کو مضبوطی دی, پھر کیا چیز نے ان کو کھڑا کیا, پھر کیا چیز سے ان کی استقامت آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, میسج, امت الوسط کا درجہ, کہ اب امت الوسط کا ہمیں ڈیوٹی نبھانا ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچانا ہے, ان کی سنتوں کو سپریڈ کرنا ہے, ان کی سنتوں کو پر عمل میں لانا ہے. یہ مین چیز تھی. کچھ چیزوں کو میں اس میں تھوڑا سا ریکیپ کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری میں جو باتیں تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی, تو وہ نماز پڑھانے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کے رشتوں کی حفاظت کی تاکید کی, یعنی صلہ رحمی کے لیے بہت تاکید کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے جو 3 دن پہلے تاکید کی کہ کوئی جو ہے وہ اللہ سے یعنی غلط گمان نہ رکھے, اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, یعنی ہر صحابہ اپنے طور پہ جو بات سمجھی تھی وہ آگے پہنچائی. جو بھی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی عیادت کو آتے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بہت زیادہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیسے میرا اجر دکھنا ہے ویسے میری بیماری بھی دکھنی ہے. حضرت اسامہ بن زید ایمن کے سن جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں ان کے لیے دعا کیا اور آپ پر ہاتھ پھیرا, دعا کر کے آپ کے اوپر ہاتھ پھیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی ختم ہو رہی ہے لیکن ان کے ساتھ سچے خواب باقی رہیں گے, یعنی سچے خواب آتے رہیں گے. لیکن کوئی اپنے یعنی ہر خواب کو نہیں آپ آگے وہ کر سکتے, یعنی ریلیٹڈ کوئی میسج ہو جو آپ اس کو اخذ کر سکیں, کوئی میسج, کیونکہ نبوت, سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے موت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی, اس کے بعد میں نے کسی بھی مرض الموت کو برا نہیں سمجھا. یعنی کہ کوئی موت کے وقت تکلیف سے بہت گزر رہا ہو تو ہمیں یہ نہیں گمان کرنا چاہیے کہ یہ اس سے کچھ غلطی ہوئی ہے یا اس سے کچھ ہوا ہے, جو جان نہیں نکل رہی ہے, جو فلاں ہے, اس طرح کی چیز نہیں ہم لوگوں کو گمان کرنا چاہیے کسی کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ آسانی دے سکتے تھے, آرام سے روح چلی جاتی. اور یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خاموشی سے چلا گیا, وہ دیکھو کتنا اچھا بندہ تھا, کہ یو ڈونٹ نو کہ اس وقت اس کو کتنی سختی ملی ہوگی. وہ لمحہ بھی سختی کا بہت ہو جاتا ہے. تو کسی کے بارے میں ہم کچھ بھی گمان, اللہ عالم کہنا چاہیے. اچھا گمان ہمیشہ کرنا چاہیے کسی کا, اور اچھی دعا کرنا چاہیے کہ اچھا خاتمہ ہو ہمارا بھی اور سب کا بھی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے بارے میں برا گمان ہم لوگ یعنی اس کے بعد انہوں نے کوئی کسی کے لیے برا گمان نہیں کیا, اور ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں برا گمان کرتے. ایک اور چیز بہت زیادہ سمجھ میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے دوران معوذات جو ہوتے ہیں معوذتین وہ پڑھتے تھے, دم کرتے تھے اور ہاتھ پہ اور اپنے ہاتھ سے پھیر لیتے تھے. جب ان سے
ہاتھ سے نہیں اٹھایا جاتا تھا تو وہ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پڑھتی تھی اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک کر ان کا ہاتھ پھروا دیتی تھی. تو یہ جو ہاتھ کا لمس ہے نا، دس از امپورٹنٹ. اور یہ بھی سنت ہے کہ رات کے وقت اپنے ہاتھ پر پھونک کے اور پھیر دیں. یہ سنت ہے. کوئی بھی دعا، کوئی بھی ایسی جو یعنی تکلیف ہو تو ہاتھ پر دم کر کے ان جگہوں پر آپ پھیر لیں. یہ بھی مسنون ہے، جو مسنون طریقہ ہے. آخری تاکید جو دین کے لیے کریم ہے، قصاص. ٹھیک ہے کہ قصاص کے بارے میں اور ساری چیزیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا. پیارے انبیاء کرام ورثہ نہیں چھوڑتے تھے. نماز کا حکم دیا تھا انہوں نے، مسواک کیا تھا، غلام کے لیے تاکید کی تھی. یہ ساری بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول کہ اس وقت جب لوگوں کو کے اوپر مشکل وقت آ گیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آؤٹ آف کنٹرول تھے. حکمت دیکھیں، سنبھالا انہوں نے اور قرآن کی ایک آیت کو ایسے پڑھا جیسے کہ وہ اسی وقت کے لیے یعنی اسی وقت اتری ہے. اس طرح سے اس کو پڑھا اور اس طرح سے یعنی قرآن کی کوئی ایک آیت جو آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ میرا دین بدلے یا کسی کا دین بدلے تو اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو آگے پہنچائیں. اور قرآن کی ایک ایک آیت سے جڑنا بھی ہے اور رہنمائی بھی لینا ہے. اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی حق ادا کیا اور پورے لوگوں کو سنبھالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تک وصیت کرتے رہے، آخری وقت تک تعلیم دیتے رہے، نمازوں کی تاکید کرتے رہے. تکلیف کے باوجود جان نکل رہی ہے لیکن امت کی فکر ہے. اور امت کی کیا فکر ہے؟ صلاح. صلاح کیوں؟ کیونکہ نماز ہی پہلا جو ہے وہ سوال ہوگا نماز کے بارے میں. اور نماز ہی مسلمان اور کافر کی ایک پہچان ہے. نماز نہیں تو کچھ نہیں. نماز کسی نے کتنے آرام سے چھوڑ دیا اور فجر کی نماز اور کہا کہ وہ میری نماز چھوٹ گئی، ہاں افسوس ہو رہا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے، نماز چھوٹ گئی. وہ نماز چھوٹ گئی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایمان والا کیسے کوئی نماز وانس ان وائل کبھی چھوٹ بھی جائے گی؟ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ نے پوری کوشش کی، الارم لگایا، سب کچھ کر لیا، اس کے بعد آنکھ نہیں کھلی تو اللہ کا پین اس وقت آپ کی طرف سے اٹھ جائے اور اللہ کرے اور وہ اس وقت وہ لکھا نہیں جاتا ہے کیونکہ جیسی ہی بندے کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ تڑپ کر بھاگتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو وہ نماز کا اسی طرح سے مل جاتا ہے جیسے کہ اس نے فرض ادا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ورڈ صلاح. صلاح. مسواک کی اہمیت پتہ چلتی ہے. مسواک کو ہم نے رمضان میں اپنے لیے بہت زیادہ کرنا ہے کہ ہم ہر دفعہ تھوڑا سا کر لیں، کیونکہ یہ سنت سمجھ کے ثواب سمجھ کے بھی کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول کہ کتنا ایک ایک بات کا خیال رکھ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو فالو کر رہی تھی کہ کیا چاہ رہی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آنر کیا، کتنا زیادہ ان کو پر برات اتاری، یعنی کہ بری الذمہ کیا ان کو اس الزام سے. باقاعدہ آیت سورہ نور کی کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی برا نہ سوچے نہ کہے، نہ کہیں ذہن میں کبھی ذہن میں خیال آئے. کمزور لوگوں کے حقوق کی وصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلام کا خیال رکھنے کی وصیت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بالکل اسی طرح سے ہوئی جیسے ایک عام انسان کی موت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی دیا گیا، آپ کا جنازہ بھی پڑھا گیا، لحد بھی کھو دی گئی، جبکہ لوگوں کا یہ عقیدہ کتنا کرپٹ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیا میں نہیں ہے، عالم برزخ میں، اور وہ اللہ کے پاس ہمارے لیے ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بھی جا کے اپنے اچھے اعمال کریں تو ہم حوض کوثر سے ان کے ہاتھ سے پانی پئیں، ہمارے سارے اعمال سنت کے لحاظ سے ہوں. کل میں ایک لیکچر سن رہی تھی تو اس میں یہ بات تھی کہ شب برات جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہے تھے جو لوگ کہتے شب برات نہیں ہے، ان کے لیے وہ لوگ غلط برا بھلا کہہ رہے تھے کہ کیوں یہ لوگ روک رہے ہیں نافل سے، کیوں یہ لوگ روک رہے ہیں روزے سے، کیوں یہ لوگ ایک رات کی عبادت سے روک رہے ہیں. تو کیا یہ جو اعمال وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ روک رہے ہیں تو وہ کیوں روک رہے ہیں؟ وہ اس لیے روک رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ برائی کو جا کے روکو یا اچھائی کو کیوں روک رہے ہو؟ تو وہ اچھائی رہے گی ہی نہیں، احسن عمل رہے گا ہی نہیں جب وہ سنت والا نہیں ہوگا.
جو سنت سے ہم نہیں پیروی کریں گے وہ احسن عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. احسن عمل کون سا ہے؟ اس پہ 2 کنڈیشن ہے. ون از سنسیئر ٹو اللہ، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں کہ آج ہم کھڑے ہو گئے رات میں کہ چلو کمپٹیشن ہے، تم پوری رات جاگے ہو، ہم پوری رات جاگے ہیں، صبح اٹھ کے کہہ رہے ہیں میں تو پوری رات جاگتی رہی ہوں، آپ سو گئے تو کہیں گے پوری رات جاگتے. یہ کیا کمپٹیشن ہے؟ ہم نے کس کے لیے جاگے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے جاگے. 2 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 10 منٹ، واٹ ایور، کنسسٹنسی کے ساتھ ایوری نائٹ. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے دین میں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. احسن عمل جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اگر وہ ایک حدیث کو لیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ 15 شعبان کو قبر کے پاس گئے تھے، صرف ایک حدیث اس کے بعد کبھی فالو نہیں کیا. وہ کسی وجہ سے تھی، اور وہ 15 شعبان کی رات تھی، کوئی بھی رات ہو سکتی تھی. تو اس کو لے کے ہم دین کا حصہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ اس کے بعد نہ قول ہے، نہ فعال ہے، نہ فالوورز ہیں. صحابہ کرام سے زیادہ کوئی فالوورز ہو سکتا ہے؟ کوئی آج دعویٰ کرے کہ ہم ہیں زیادہ محبت کرنے والے، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے کہ جیسے کہ ان کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے، ان کے بال کو لے کے نیچے نہیں گرنے دیا. یعنی صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ان کے بال کی پوجا کرتے رہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے.